جس کی نسبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ موضوع تو میرا شان غوث اعظم ہے، مگر چلتے چلتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے چلتے حضور غوث اعظم تک آئیں گے۔ اگر ہمیں اب یہ بیچ میں اتنا فتنہ اٹھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں امی کے لفظ سے پکارا ہے، مگر آج کل کے جاہل لوگوں نے اس لفظ امی کا مطلب غلط کیا۔ صرف غلط نہیں بلکہ میرے آقا کی طرف غلط لفظ کی نسبت بھی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کریم میں کسی مقام پر رسول فرمایا، کسی مقام پر نبی فرمایا، کسی مقام پر امی فرمایا۔ اب ذرا تمام مسلمان مومن بیٹھے ہیں، ذرا مجھے بتائیے رسول کے معنی کیا ہے؟ ہمیں بنیادی چیزوں کا علم نہیں۔ رسول کے معنی ہے رب سے لینے والا اور امت کو دینے والا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق سے لیا اور اپنی امت کو دیا۔ اب آئیے دوسرا لفظ نبی۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی جو علماء اکرام ادھر تشریف فرما ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ نبی نبا ان کی جمع ہے۔ نبا غیب کی خبر کو کہا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو غیب کے سارے علم کا حضور کو بانی بنایا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حال کی خبر نہیں بلکہ استقبال کی خبر بھی دیتے تھے، اور جو ماضی میں گزر چکا ہے آپ کے اور میرے آقا اس کی خبر بھی دیا کرتے تھے۔ اب تیسرا لفظ جس کو غلط معنی کر کے حضور کی طرف نسبت کی گئی وہ جو لفظ ہے امی، یہ اصل میں ام ہے، اسے امی کر دیا گیا۔ اب یہ جو امی لفظ ہے اس کے 4 معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی امی کا جو آپ کے اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب بھی قلم اٹھایا تو قلم توڑ کر رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت کی شان تو یہ ہے کہ جس نقطے پہ شروع ہوئے، الف سے شروع ہوئے، یہاں تک اس نقطے کو پہنچایا، اور جس نے بھی اعلیٰ حضرت کے اس نقطے کو اٹھا کر دیکھا اس نے کہا اس میں تو کوئی کمی ہی موجود نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ امی ہے اس کا معنی ہے بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب اگر آپ میرے جیسا ہو، پڑھا لکھا نہیں، اگر سامنے کوئی چیز آ جائے اس کا جواب دینا شروع ہو جائے تو سامنے والا شخص کہے گا کہ یہ تو بے پڑھا ہے ہی نہیں، اس کو تو ساری چیزوں کا علم ہے۔ آپ کے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں، میرے حضور اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں پڑھے، میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے خالق کے پاس پڑھے ہیں۔ رب نے پڑھایا ہے اور میرے محبوب نے پڑھا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور دوسرا معنی امی اسے بھی کہا جاتا ہے جو ماں سے پیدا ہو، یعنی مادرزاد نبی، یعنی ماں نے پیدا کیا، ماں کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا، اسے بھی امی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے امی کا کہ بیت اللہ میں پیدا ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو امی کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیت اللہ میں پیدا ہونے والا۔ اور چوتھا جو مطلب ہے وہ ہے اصل، یعنی کسی چیز کی طرف بھی جایا جائے تو اس کی اصل کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ یہ پوری دنیا
حضور کی برکت سے بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، میں اپنے آپ کو شو کروں، تو میں نے اپنے نبی کو بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں ہر چیز سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ نے بنا دیا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو اس دنیا میں تو سب سے پہلے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے آخری آئے ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہو، تو آپ کبھی بھی وہ اپنی قیمتی چیز کسی کو دکھانا بھی پسند نہیں کریں گے کہ کہیں یہ مجھ سے لے نہ لے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے محبوب کو اپنے سے دور کروں، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہم لوگوں میں بھیجا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ حضور کی برکت سے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ بڑے بڑے نبیوں نے یہ تمنا کی کہ یا اللہ تو ہمیں حضور کے لوگوں میں شامل فرما، یعنی حضور کی امت میں شامل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی۔ کسی بھی چیز کا وجود ہو اس کو معلوم کرنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تو ہم پوری طرح سے کسی چیز کے وجود ہونے پر دلالت نہیں کر سکتے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلا یہ ہاتھ، دوسرا آنکھیں، تیسرا ناک، چوتھا منہ اور 5واں کان۔ اب کوئی بھی چیز سامنے موجود ہو، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اس چیز کی شیپ کس طرح کی ہے، تو ہم لوگ اسے ہاتھ لگائیں گے۔ ہاتھ لگانے سے علم یہ ہوگا کہ اس چیز کی شیپ کیا ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے یا یہ چیز گرم ہے، یہ چیز اس جگہ پر موجود بھی ہے یا نہیں، یہ تو ہاتھ لگانے سے معلوم ہو گیا۔ اب دوسرا آنکھوں کی بات، اگر ہمارا کسی شخص کی آنکھیں نہیں تو وہ سامنے والے کی صورت نہیں دیکھ سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میرے جو سامنے کھڑا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یا جانور ہے یا انسان ہے۔ اس چیز کا اندازہ بغیر آنکھوں کے انسان نہیں لگا سکتا۔ تیسری چیز ناک، اگر کسی چیز کی کوئی خوشبو ہے، کسی شخص کو ناک سے سونگھ نہیں سکتا تو وہ شخص اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ سامنے سے خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے۔ چوتھی چیز کان ہے، اگر سامنے سے نابینا بھی ہے اور کان بھی نہیں ہے، سامنے سے اگر کوئی عورت بولتی ہے تو اسے نہیں معلوم کہ سامنے سے کلام کرنے والا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، یا اس کی شکل کس طرح کی ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی چیز کے وجود ہونے کو دلالت کرتی ہیں، مگر ذرا مجھے یہ تو جواب دیجئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں سے آواز سنی ہے، زبان سے کچھ ذائقہ چکھا ہے، کوئی خوشبو اپنی ناک میں محسوس کی ہے، کبھی ہاتھ لگایا ہے، مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی دلالت اور یہ چیز ہمیں بتانے والی ذات حضور کی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں، تو پھر وہ اللہ کو ایک کس طرح مانتا ہے؟ حضور کو اگر غیب کا علم نہیں تو وہ جنت کو کس طرح مانتا ہے؟ حضور کو اگر غیب کا علم نہیں تو وہ 1,24,000 انبیاء جو پچھلے گزرے انہیں کس طرح جانتا ہے؟ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ اور آپ کے اور میرے آقا ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، چلتے چلتے رستے میں 2 قبریں آئیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ماجرا ہے، چلتے چلتے آپ ٹھہر گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا جاؤ یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنی توڑ کر لے کر آؤ۔ اب حضور کا حکم تھا، صحابہ انکار تو نہیں کر سکتے تھے، گئے، جا کر اس کھجور کی ٹہنی کو توڑا، لا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے،
دو ٹکڑے کیے، ایک قبر پہ لگا دیا، دوسری قبر پر لگا دیا۔ قربان جاؤں صحابہ اکرام پر، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب صحابہ حضور سے پوچھتے ہیں، حضور کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے آپ نے یہ ٹہنی توڑ کر ان دونوں قبروں کے اوپر رکھی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر صحابہ نہیں پوچھتے تو کیا آج آپ اور ہم کو یہاں پتہ لگتا کہ حضور نے کس وجہ سے قبروں پر ٹہنی رکھی؟ صحابہ نے پوچھا، آپ کے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دونوں کی قبروں پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور کیسا عذاب نازل ہو رہا تھا، کس وجہ سے عذاب نازل ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا، ان کا گناہ کوئی بہت بڑا تو نہیں، چھوٹا سا گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور چھوٹا سا گناہ کیا گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا، پیشاب کے قطرے اس کے کپڑوں پر لگتے تھے، وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتا تھا کہ پیشاب پلیتی اس کے کپڑوں پر لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو رہا تھا۔ اور دوسری جو قبر تھی وہ لوگوں کی چگلیاں پیچھے کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ تو میں نے یہ جو ٹہنی کے ٹکڑے کر کر ان کی قبر پر رکھے، تو یہ ٹہنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ان قبروں سے عذاب کب ہو جائے گا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، جو منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر جو پتیاں ڈالنا بدعت ہے، تو ذرا مجھے اس حدیث کو سن کر یہ بتائیے کہ قبروں پر پتیاں ڈالنا بدعت ہے یا حضور کی سنت؟ ادھر سے تو یہ ظاہر ہوا کہ میرے حضور کی سنت ہے قبر پر تازی چیز کو رکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ہمیں رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے نبیوں کا سہارا ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے۔ رب تک ہمیں نبی نے پہنچایا، اور نبی تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ نبی تک ہمیں پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ تو کہنا پڑے گا اللہ کے ولیوں نے ہمیں نبی تک پہنچایا ہے، یعنی ہمیں ولیوں نے نبی تک پہنچایا، نبی نے ہمیں رب تک پہنچایا۔ نبی رب نہیں، ولی نبی نہیں، ان دونوں میں ہر خاصیت ہے، نبیوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو نبیوں میں نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ کہ وہ رب نہیں، اللہ نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ اور ولیوں میں بھی ایک ایسی چیز ہے جو نہیں، وہ کیا چیز ہے جو ولیوں میں نہیں؟ ہر خصلتیں ولیوں میں پائی جاتی ہیں، مگر ایک خصلت ایسی ہے جو ولیوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ ولی نبی نہیں، کیونکہ آپ کے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ حضرت آدم سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کئی ہزار سال، کئی لاکھ سال گزرے۔ اگر ہم پوچھیں کہ کتنے نبی تھے تو ہر شخص یہ جواب دے گا کہ 1,24,000 نبی کم و بیش گزرے ہیں، یعنی اتنے زیادہ عرصے میں 1,24,000 انبیاء اکرام گزرے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، حضور جب ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کو ابھی 1400 برس گزرے، تو ذرا مجھے بتائیے ولیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی تعداد ہی نہیں، انگنت ولی حضور کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس دنیا میں آئے۔ جس طرح سارے نبیوں میں افضل آپ کے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اسی طرح سارے ولیوں میں سب سے بلند آپ کے اور میرے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جس طرح سارے نبیوں میں برتری، افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دی، اسی طرح سارے ولیوں میں سب سے افضل شیخ عبد القادر جیلانی ہے جو آپ کے اور میرے غوث ہیں۔ اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی
آپ کی ولادت کا مہینہ کون سا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ رمضان المبارک، ماشاء اللہ۔ اتنے مجمع میں صرف ایک یا دو لوگ کہے، دو لوگوں نے بولا کہ رمضان المبارک۔ حضور غوث اعظم آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی۔ اب جب چھوٹا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں آتے ہی زور زور سے روتا ہے۔ کس وجہ سے روتا ہے؟ اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بچے کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ۔ اس کے علاوہ وہ بچہ اور کچھ نہیں کھا پی سکتا۔ لیکن آپ کے اور میرے غوث کی جب ولادت ہوئی، رمضان کا مہینہ ہے، آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، آپ دودھ نہیں پیتے۔ بہت کوششیں کر لی آپ کی والدہ نے کہ یہ بچہ دودھ پیے، مگر غوث اعظم دودھ ہی نہیں پیتے۔ افطاری کا وقت ہوا، والدہ اور والد افطاری کر رہے ہیں، آپ افطاری کر رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ اب جب ہم نے افطاری کی ہے تو اس بچے کی بھی افطاری کرانی پڑے گی۔ ابھی پیدائش ہے، آپ پر کوئی روزہ فرض نہیں، یہاں تک کہ آپ پر روزہ سنت بھی نہیں اور آپ پر روزہ واجب بھی نہیں، پھر آپ نے کس وجہ سے روزہ رکھا؟ کیونکہ آپ اور میں جب اس دنیا میں آتے ہیں تو بشر بن کر آئے ہیں، مگر جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ شریعت پر چلتے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، تو آپ نے تو روزہ رکھنا تھا۔ اب ایک سال گزرا، سال گزرنے کے بعد رمضان کا چاند نظر نہیں آ رہا، آسمان پر بادل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ کے بندے کے یہاں پچھلے سال ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس نے پورے رمضان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا، افطاری کے علاوہ وہ سحری سے افطاری کے درمیان کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، اگر وہ بچہ کھا رہا ہوگا تو یعنی چاند نہیں نظر آیا، اگر وہ بچہ نہیں کھا رہا ہوگا تو یعنی چاند نظر آ گیا۔ اب یہ لوگ چلتے ہوئے گھر کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، حضور غوث پاک کے والد آئے دروازے پر۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کا بچہ کچھ کھا پی رہا ہے یا نہیں؟ آپ اندر گئے، اپنی زوجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ سے پوچھا کہ بتائیے بچے نے آج آپ کا دودھ پیا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، آج بچے نے تو میرا دودھ نہیں پیا۔ اب باہر آئے، ان لوگوں سے کہا کہ دودھ تو نہیں پیا ہے بچے نے۔ دل میں یقین ہو گیا کہ رمضان ہے، مگر شریعت کے لیے کوئی ایسی چیز معنی نہیں رکھتی، شریعت کے لیے ثبوت معنی رکھتا ہے۔ اب چلتے ہوئے آ رہے ہیں، رستے میں چیخنا چلانا لوگ شروع ہو گئے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تراویح ہوئی اور روزہ رکھا۔ یہ حضور غوث پاک ابھی ولادت ہوئی ہے، اب تھوڑی سی جوانی کا وقت آیا، 5 سے 6 سال کم و بیش آپ کی عمر تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے سوچا کہ چلو بچے کو دینی درس گاہ میں چھوڑ کر آتی ہوں، آج ہم لوگ دین سے تو بالکل ہی دور ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں کسی قسم کی کوئی پڑھائی ہی نہیں، اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں، انگریزی اسکولوں میں داخل کراتے ہیں، اور وہی بچے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھ لیں۔ مگر ایک حافظ جو چھوٹا سا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے آپ کی قبر پر رحمتیں نازل فرماتا رہے گا۔ چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر ابھی 6 سے 7 سال تھی غالباً۔ آپ کی والدہ نے سوچا کہ اب میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرا کے آتے ہیں۔ داخلہ ہو گیا۔ اب حضور غوث پاک کا وقت آیا کہ مدرسے کی طرف جانا تھا، تو آپ کی والدہ نے، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں بنیان،
سندھی میں کہتے ہیں گنجی، اس کے اندر چند اشرفیوں کو آپ کی والدہ نے اوپر سے کپڑا رکھ کر سی دیا۔ حضور غوث پاک کو بتا دیا کہ یہ اشرفیاں میں نے آپ کی بنیان میں سی دی ہیں، اگر ضرورت پڑے نکال کر خرچ کر لیتا۔ لیکن آپ کی والدہ نے کہا ایک نصیحت کر رہی ہوں، کبھی بھی اس بات کو میری ترک نہیں کرنا۔ اور وہ کیا نصیحت تھی کہ آج کے بعد بیٹا کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آج کے بعد بڑے سے بڑا کوئی آپ کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اب نکلے، کشتی میں سوار ہیں، کشتی میں جا رہے ہیں، اس کشتیوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ساری کشتی کے لوگوں کو سارا سامان ضبط کر لیا، لے لیا۔ اب ایک ڈاکو آیا، حضور غوث اعظم کی پاس کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہتا ہے اے بچے ذرا بتا میرے پاس کچھ ہے کیا؟ ماں کی بات یاد تھی، آج میرے جیسا ہوتا بات کو گھما جاتا، مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ اب اس ڈاکو نے کہا کہ لوگ تو ہم سے اپنی چیزیں چھپاتے ہیں، یہ بچہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تلاشی بھی تو کچھ نہیں نکلا۔ اپنے سے بڑے کو بلایا، وہ آیا، اس نے تلاشی لی، پھر کچھ نہیں نکلا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ اب یہ دونوں پریشان ہو کر حضور غوث پاک کو لے کر وہ جو ڈاکوؤں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں کہ اس بچے کی جب ہم تلاشی لیتے ہیں تو اس بچے کے پاس سے کچھ نکلتا نہیں، مگر جب ہم اس سے کچھ پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ ہے کیا، تو یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ اور وہ جو ڈاکو کا سردار تھا بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بھی تلاشی لیتا ہوں تو ان کی طرح خالی ہاتھ ہوں گا، کچھ نکلے گا نہیں۔ ان ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اے بچے اگر تیرے پاس کچھ ہے تو چل مجھے دکھا۔ حضور غوث پاک نے اپنی بنیان اتاری، اسے پھاڑا تو اس کے اندر سے اشرفیاں نکل کر سامنے گر گئی۔ وہ ڈاکو کا سردار حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم لوگوں سے تو لوگ اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں، یہ تو ابھی اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور وہ جو ڈاکو تھے وہ کفار تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتا ہے اے بچے تو جھوٹ بھی تو ہمیں بول سکتا تھا اپنی اشرفیاں بچانے کے لیے، تو نے ہمیں جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو